معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ حضرات نے ہماری پچھلی ویڈیو میں سنا اور دیکھا کہ کس طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے رب نے شیاطین کے حملوں سے، مکر و فریب سے محفوظ فرمایا۔ اس کے پہلے والی ویڈیو میں دیکھا، آپ حضرات نے سنا کہ کس طرح حضرت غوث اعظم اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے وعظ و تبلیغ کا سلسلہ کب شروع ہوا اور کس طرح یہ چلا، ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائیں اور مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی سن 521 میں وعظ و تبلیغ کا سلسلہ آپ نے شروع کیا، یعنی باضابطہ طور پر آپ نے تقریریں، وعظ و نصیحت کا جو سلسلہ تھا، جو آغاز تھا، وہ شروع کیا۔ اس سے پہلے آپ چونکہ 25 سال تک مجاہدات میں مصروف رہے، اس لیے اس عرصے کے دوران آپ وعظ سے علیحدہ رہے، مگر جو ہی آپ ہر لحاظ سے علوم ظاہری و باطنی میں کامل ہو گئے تو آپ کو حکم دیا گیا کہ مسند ارشاد پر جلوہ افروز ہو جائیں۔ اس حکم کا واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ ہوا یوں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا بیان ہے کہ 16 شوال 521 ہجری بروز منگل نماز ظہر سے قبل دن کے وقت آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، سبحان اللہ، اور فرماتے ہیں اے عبد القادر، تم لوگوں کو راہ حق بتلانے کے لیے وعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے تاکہ لوگ گمراہی سے بچیں؟ اس کے جواب میں آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں التجا کی، یا رسول اللہ، میں ایک عجمی ہوں اور عرب کے فصحا کے سامنے لب کشائی کیسے کروں؟ کیونکہ اس وقت عربی جو لوگ ہوتے تھے وہ بڑے بڑے ان میں فصحا ہوتے تھے، بڑے بڑے خطیب، مقررین، واعظین عرب کے لوگوں میں ہوا کرتے تھے، اور ان کی فصاحت و بلاغت زمانے میں مشہور تھی۔ جب عربی لوگ بولتے تھے تو زمانہ ان کو سنتا تھا، یہ حال تھا ان کی فصاحت و بلاغت کا۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا منہ کھولو، تو آپ نے تعمیل ارشاد فرماتے ہوئے منہ کھولا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈال دیا، سبحان اللہ، یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک، اپنا لعاب دہن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں لگا دیا، اور بعد ازاں حکم دیا کہ اب جاؤ اور وعظ و نصیحت کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دو، سبحان اللہ۔ اور یہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ آقا نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن یعنی تھوک شریف، تھوک مبارک حضور غوث پاک کے منہ میں لگایا، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھ پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو گئی، خواب سے بیدار ہو کر آپ نے نماز ظہر ادا فرمائی، اس کے بعد آپ کو جو حکم ملا تھا اس کی تعمیل کے لیے بیٹھ گئے۔ اس وقت آپ کے ارد گرد کافی لوگ موجود تھے۔ آپ نے سوچا کہ کچھ کہوں، مگر پھر یکدم حالت استغراق کی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ دیکھتے کیا ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو حکم دیا اس کی تعمیل شروع کر دیں۔ آپ کا ارشاد ہے کہ میں اس وقت گھبرایا ہوا تھا کہ کیا کہوں، آخر آپ نے بھی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح فیض یاب فرمایا، یعنی حضرت مولا علی نے بھی اپنا لعاب، اپنا تھوک مبارک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں لگا دیا، سبحان اللہ۔ اور میرے منہ میں 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ لعاب شریف ڈالا، حضرت مولا علی نے 6 مرتبہ لعاب شریف ڈالا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یکدم حضرت علی تشریف لے گئے اور اس کے بعد آپ صحیح حالت میں آ گئے اور واعظ کہنا شروع کر دیا۔ لوگ آپ کی فصاحت و بلاغت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس روز کے بعد آپ نے مخلوق خدا میں
رشد و ہدایت کے واعظ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے واعظ و نصیحت و تبلیغ کا آغاز ہو رہا تھا، ابتدا ہو رہی تھی، شروعات ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے سوانح نگاروں نے مندرجہ بالا حکم کو بعض کتب میں یوں بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ ہاتف غیبی سے ارشاد ہوا کہ اے عبد القادر جیلانی، بغداد میں داخل ہو کر لوگوں میں وعظ کرو۔ چنانچہ جب میں نے بغداد واپسی کے بعد لوگوں کو پہلی ہی جیسی حالت پر پایا تو پھر واپسی کا ارادہ کیا، لیکن ہاتف غیبی نے مجھ سے دوبارہ کہا، اے عبد القادر، بغداد میں لوگوں کو نصیحت کرو کیونکہ تمہاری ذات سے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچنے والا ہے۔ مگر میں نے جواب دیا کہ مجھے لوگوں سے کیا غرض، میں تو اپنے ایمان کی سلامتی کا خواہاں ہوں۔ اس پر مجھے جواب ملا، واپس جا، تیرا ایمان سلامت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اللہ تعالی سے 70 عہد لیے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ مجھے کبھی مکر میں مبتلا نہ کرنا، دوسرا یہ کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کرنے مرنے نہ پائے، میرا کوئی مرید بغیر توبہ کرے مرنا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد میں نے بغداد واپس آ کر لوگوں کو بند و نصاح شروع کر دیے، جس کے بعد میں نے مشاہدہ کیا کہ حجابات اٹھے اور انوار میری جانب متوجہ ہیں۔ جب میں نے پوچھا کہ یہ کون سی حالت ہے تو مجھے بتایا گیا کہ ان فتوحات پر مبارکبادیاں دینے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر ان انوار میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا اور مجھ پر خوشی کی کیفیت طاری ہوتی چلی گئی، اور میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہو رہے ہیں اور عبد القادر کہہ کر مجھے آواز دے رہے ہیں۔ چنانچہ میں نے فرط مسرت سے 7 قدم ہوا میں اڑتا ہوا آپ کی جانب بڑھا۔ تب آپ نے 7 مرتبہ میرے منہ میں لعاب دہن لگایا اور آپ کے بعد 3 مرتبہ حضرت علی نے لعاب لگایا، اور جب میں نے حضرت علی سے سوال کیا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کیوں نہیں کیا، آپ نے فرمایا کہ حضور کے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے خلعت پہناتے ہوئے فرمایا، یہ تیری ولایت کی خلعت ہے جو اولیاء و اقطاب کے لیے مخصوص ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد میرے لیے تقریر کرنا آسان ہو گیا اور میں نے خطبہ دینا شروع کر دیا، یعنی تقریر کرنا شروع کر دیا۔ بعد میں حضرت خضر علیہ السلام میرے امتحان کے لیے تشریف لائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے وعظ و تبلیغ کا آغاز اپنے شیخ طریقت جناب ابو سعید مخزومی کے مدرسے سے ہوا، کیونکہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت قاضی ابو سعید مبارک مخزومی کا بغداد مقدس میں ایک بہت بڑا مدرسہ ہوا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ جس میں وہ واعظ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ وہیں سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے واعظ و نصیحت و تبلیغ کا آغاز ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شیخ عبداللہ الجبائی فرماتے ہیں کہ مجھے سیدنا غوث اعظم نے بتایا کہ ابتدا میں میرے پاس 2 یا 3 آدمی بیٹھا کرتے تھے، یعنی جب آپ نے واعظ و نصیحت و تبلیغ و تقریر کا آغاز کیا، ابتدا کی، تو اس وقت آپ کے مجمع میں 2 یا 3 آدمی رہا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے۔ پھر جب شہرت ہوئی تو میرے پاس خلقت کا ہجوم ہونے لگا۔ اس وقت میں بغداد شریف کے محلہ حلبہ میں عیدگاہ میں بیٹھا کرتا تھا۔ لوگ رات کو مشعلیں اور لالٹین لے کر آتے، پھر اتنا اجتماع ہونے لگا کہ یہ عیدگاہ بھی لوگوں کے لیے ناکافی ہو گئی۔ اس وجہ سے باہر بڑی عیدگاہ میں ممبر رکھا گیا۔ لوگ دور و دراز سے کثیر تعداد میں گھوڑوں، کچروں، گدھوں اور اونٹوں پر سوار ہو کر آتے تھے، اور تقریباً 70,000 لوگوں کا مجمع حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے وعظ کو سننے کے لیے جمع ہوا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ عوام کی کثیر تعداد میں حاضر ہونے کی وجہ سے مدرسے کی عمارت کی وسعت ناکافی تھی۔ لوگ باہر فصیل کے نزدیک سرائے کے دروازے کے قریب سڑک پر بیٹھ جاتے، اور روز بروز یہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ شہباز لامکان فی قدس سرا کے فرزند
ارجمند سیدنا عبد الوہاب فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 521 ہجری سے 561 ہجری تک یعنی 40 سال مخلوق خدا کو وعظ و نصیحت فرمایا. یعنی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 سال تک تقریریں وعظ و نصیحت و تبلیغ فرمائی. شاہ جیلان نے ہفتہ میں 3 دن، جمعہ کے دن، منگل کے دن اور بدھ کے دن کو وعظ و نصیحت کے لیے منتخب فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدنا غوث اعظم کا وعظ ایک ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر ہوا کرتا تھا، اور اس کی تاثیر کا یہ عالم ہوتا تھا کہ لوگوں پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. بعض لوگ جوش میں آ کر اپنے کپڑے پھاڑ ڈالتے تھے، بعض بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ مجلس وعظ میں 1-2 آدمی غشی کی حالت میں واصل بحق بھی ہو گئے. اکثر اوقات غیر مسلم بھی آپ کی مجالس میں تشریف لاتے تھے اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے وعظ و نصیحت کو سنا کرتے تھے، اور جو گمراہ مسلمان آپ کا وعظ سن لیتا صراط مستقیم پر لوٹ آتا. مشہور ہے کہ آپ کی مجلس وعظ میں بکثرت رجال، جن و ملک بھی تشریف لایا کرتے تھے. یعنی انسان ہی نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کے فرشتے، ملائکہ مقربین اور جنات بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر اور وعظ و نصیحت کو سننے آپ کی مجلس میں تشریف لاتے تھے. آپ کی آواز نہایت کڑکدار تھی، جسے دور و نزدیک بیٹھنے والے تمام لوگ یکساں سن لیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور یہ اللہ کا کرم ہوا کرتا. غوث پاک کی یہ کرامت تھی کہ آپ جس منبر شریف پر بیٹھ کر وعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے، تقریر فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے نزدیک، آپ کے پاس بیٹھنے والے لوگوں کو جتنی تیز آواز پہنچتی تھی، اتنی ہی تیز اور بلند آواز مجمع میں جو لوگ سب سے آخر میں سب سے پیچھے بیٹھا کرتے تھے، وہاں تک بھی اتنی ہی تیز اور بلند آواز حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی پہنچا کرتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مجمع میں آتے، آپ کے وعظ و نصیحت کو سنتے، تقریروں کو سنتے، آپ کی تبلیغ کو سنتے، اور ان پر ایسا اثر ہوتا کہ جو لوگ غیر مسلم ہوتے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے، جو مسلمان گمراہ ہو چکے ہوتے وہ مسلمان راہ راست پر لوٹ آتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو غوث پاک کا صدقہ عطا فرمائے. انشاءاللہ یہاں سے آگے کچھ اور حالات زندگی حضور غوث پاک کے اگلی ویڈیو میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے. مجھے اور آپ کو غوث پاک کا صدقہ عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.